میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ عدالت میں نکاح کرنے گئی تھی۔ جب نکاح کا وقت ہوا اور نکاح ہونے لگا تو اسی وقت میری ماں ہمارے محلے کے امام مسجد کے ساتھ آ گئی اور مجھے نکاح کرنے سے روکنے لگی، لیکن میں رکنے والی نہیں تھی۔ جب امی مجھے زبردستی گھر لے کر آئیں، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی امام مسجد کے ساتھ مل کر میرا نکاح کروایا ہوا تھا۔ میرا نام سجل ہے اور میں جب پیدا ہوئی تو میرے بارے میں سب نے یہ کہا تھا کہ جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ میں اس قدر خوبصورت تھی، یوں کہوں کہ خاندان کی سب سے خوبصورت بچی میں ہی تھی۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، میری خوبصورتی کو جیسے کسی کی نظر کھا گئی۔ میں جب صرف 10 سال کی تھی تو میرے ابو کا انتقال ہو گیا۔ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے، جہاں تایا، چچا اور ان کے بچے سب ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ میری تائی اور چچی مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھیں، اور جیسے ہی میرے ابو کا انتقال ہوا تو سب کے رویے ہم سے بدل گئے۔ کسی کو بھی ہماری پرواہ نہیں رہی تھی، سب اپنی مستی میں جینے لگے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میرے تایا اور چچا کو اتنی بھی خبر نہیں تھی کہ ان کی یتیم بھتیجی کئی راتوں بھوکی سوئی ہے۔ بھوک کی وجہ سے میں نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ جب بھی کھانا ملتا تھا تو پیٹ بھر کر نہیں ملتا تھا۔ اب ماں بھی بہت زیادہ پریشان تھیں اور میری گلتی ہوئی صحت کو دیکھ کر اداس رہتی تھیں۔ ابا نے جانے سے پہلے میرے لیے تھوڑا کچھ جو جوڑا تھا، لیکن وہ سب اماں نے میری شادی کا سوچ کر بیچنا نہیں چاہا، اور ابھی ہمارے خرچہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ جیسے جیسے جسم میں غذا کم ہوتی گئی، میری طاقت بھی ختم ہونے لگی، اور مجھ پر بیماری نے ایسا حملہ کیا کہ میرا ایک پاؤں مفلوج ہو گیا اور میرا رنگ بھی دبنے لگا۔ میری شکل بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ میری ماں نے سرکاری ہسپتال میں داخل کروا دیا اور خود ایک گھر میں کام کاج کرنے لگی تاکہ مجھے خوراک اور علاج مہیا کر سکیں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میری رنگت سیاہت سے سیاہ پڑ چکی تھی اور ایک پاؤں بھی بری طرح سے مفلوج ہو چکا تھا۔ میں ٹھیک طریقے سے چل نہیں پاتی تھی۔ میرے چچا اور تایا کو ابھی بھی میری کوئی فکر نہیں تھی، بلکہ وہ تو میرے حصے پر جو میرے لیے ابا چھوڑ کر گئے تھے قبضہ جما کر بیٹھے ہوئے تھے، اور میری امی در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے میرے لیے 2 وقت کی روٹی تلاش کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ پہلے میں خوبصورت ہوا کرتی تھی تو چچی اور تائی کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور اب جب سے میری رنگت سیاہ پڑ گئی تھی اور میں معذور ہونے لگی تھی تو تب بھی میں کسی کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ آتے جاتے ہر کوئی میرا مذاق اڑاتا، مجھے کالی اور لنگڑی کہتا۔ مجھے یہ سب برا تو بہت لگتا تھا، لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ چپ چاپ روتی رہتی، اور اماں مجھے صبر کی تلقین کرتی تھی، کیونکہ ہمارے پاس وہی گھر تھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں تھا جہاں ہم جا کر عزت کی زندگی گزارتے۔ زندگی ایسے ہی عجیب سی گزرتی رہی اور میں بڑی ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی میرے ساتھ سب کا رویہ ویسے ہی مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ جب سب کا میں نے اپنے ساتھ یہ رویہ دیکھا تو میں نے اپنے لیے کچھ سوچنے کا فیصلہ کیا۔ اماں کو در در کی ٹھوکر بھی مزید کھانے نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں چچا اور تایا سے اپنے حصے کا مطالبہ کروں گی۔ میرے باپ کا وہ حصہ جو وہ میرے لیے چھوڑ کر گیا تھا، وہ میں اپنے چچا اور تایا سے لینا تھا۔ بھلے میں کالی تھی، بھلے میں لنگڑی تھی، بھلے میں بدصورت تھی، لیکن میں اپنے باپ کی جائیداد کی حصے دار تھی۔ جب میں نے چچا اور تایا سے حصے کا مطالبہ کیا تو انہیں جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی میں بھی اپنے حصے کا مطالبہ کر سکتی ہوں، اور جب میں نے کیا تو وہ دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے، بلکہ وہ ٹال مٹول کر رہے تھے۔ جس گھر میں اس وقت سب لوگ رہ رہے تھے اور ہمیں نوکر کی حیثیت حاصل تھی، وہ گھر میرا تھا۔ وہ پورا کا پورا گھر میرے ابا نے بنایا تھا، جس پر میرے چچا اور تایا حکمران بن کر بیٹھے ہوئے تھے، جو مجھے اب ہرگز منظور نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا جس نے میرے ساتھ برا کیا، میں ہر اس شخص کو آئینہ دکھا کر رہوں گی۔ میں مزید کسی کا بھی ٹارچر سہ کر خود کو پاگل نہیں کرنا چاہتی تھی، سو میں ان کے خلاف کھڑی ہو گئی اور صاف الفاظ میں کہا کہ میرا گھر چھوڑ کر چلے جائیں اور مجھے میرا حصہ دے دیں۔ چچا اور تایا نے پہلے تو مجھے دبانے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے انہیں پولیس کی دھمکی دی تو وہ لوگ بھی دھیمے پڑ گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ لڑکی اب قابو آنے والی نہیں ہے، سو انہوں نے مجھے قابو کرنے کے نئے انداز اپنانے شروع کر دیے۔ میرے تایا نے اپنے بیٹے باسط کے لیے اماں سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ باسط یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا اور دیکھنے میں بھی کافی اچھا لڑکا تھا۔
جب اس کے ساتھ میرے رشتے کی بات چلی تو مجھے ایک طرح خوشی بھی ہوئی، کیونکہ وہ خاندان کا سب سے ہینڈسم لڑکا تھا جس پر سب لڑکیاں فدا ہوتی تھیں، اور خدا کے کھیل بھی نرالے تھے کہ خدا نے اس لڑکے کو میری قسمت میں لکھ دیا تھا۔ تایا نے جیسے ہی اماں سے بات کی تو اماں نے فوراً سے ہاں کر دی، کیونکہ اماں جانتی تھیں کہ ان کی کالی اور لنگڑی بیٹی کو کوئی بھی بیاہ کر نہیں لے جائے گا۔ سو تھوڑی سی جائیداد کے بدلے اگر میرا گھر بس رہا تھا تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ تایا کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کروا کر میرا گھر اور باقی کا جو میرا حصہ تھا اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ چلو جو بھی تھا، میری شادی تو باسط جیسے ہینڈسم لڑکے سے طے ہو گئی تھی۔ ہم دونوں کی منگنی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شادی باسط کے گریجویشن مکمل ہونے کے بعد طے پائی تھی۔ ہم دونوں کی شادی کی بات جب سے چھڑی تھی تو خاندان کی سب لڑکیوں کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ سب سے زیادہ آگ تو چچا کی بیٹی نمرا کو لگی تھی۔ وہ باسط کو پسند کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور شاید باسط بھی اسے پسند کرتا ہو۔ یہ بات سوچ کر میرے جسم سے جیسے جان نکلنے لگتی تھی۔ میں اپنی جائیداد کی وجہ سے باسط کی زندگی میں شامل تو ہو سکتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میں کبھی بھی باسط کا دل نہیں جیت سکوں گی، کیونکہ سب مردوں کی طرح وہ بھی حسن پرست تھا اور میرے پاس حسن نہیں تھا۔ سب پہلے ہی مجھ سے نفرت کرتے تھے، سو باسط سے منگنی کے بعد میرے لیے سب کی نفرت مزید بڑھ گئی۔ نمرا تو میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، بلکہ وہ مجھے تنگ کرنے اور تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر میرے سامنے باسط سے ہنسی مذاق کرتی، اس کا ہاتھ پکڑتی تاکہ مجھے جلن ہو، اور مجھے ہوتی بھی تھی۔ میں بھلے بدصورت تھی، لیکن میرے اندر جذبات تو عام لڑکیوں جیسے ہی تھے جو اپنے ہونے والے شوہر کو کسی اور کے ساتھ ہنستے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن میں حق نہیں جتا سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایسا کرنے کی صورت میں مجھے صرف ذلت اٹھانی پڑے گی، اور ایسا میرے ساتھ ہوا بھی تھا۔ جب میں نے ایک دن باسط کو کسی بات پر ٹوک دیا، وہ اپنی خالہ کی بیٹی زارا سے بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، اور زارا بھی اس کے ساتھ بہت فرینک ہونے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ وہ تو اس کے ساتھ ایسے جڑ کر بیٹھی تھی جیسے اس کی بیوی ہو۔ سو مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے باسط کو ٹوک دیا تو اس نے زارا کے سامنے ہی میری بے عزتی کر دی، جس کے بعد سب کزنز نے مل کر میرا بہت مذاق اڑایا۔ یہی وجہ تھی کہ اب میں باسط پر کسی قسم کا بھی حق نہیں جتاتی تھی۔ میں یہ بات اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ مجھے باسط کی زندگی میں ہمیشہ دوسری یا تیسری عورت کی جگہ ہی ملے گی، کیونکہ میں اس کی زندگی میں کبھی بھی پہلی نہیں بن سکتی، اور نہ ہی میں پہلی بننے کے قابل تھی، کیونکہ میں خوبصورت نہیں تھی، اور عورت خوبصورت نہ ہو تو وہ کسی کام کی نہیں ہوتی مرد کے لیے۔ میں گن گن کر دن گزار رہی تھی کہ کب باسط کا گریجویشن مکمل ہو اور میری شادی اس سے ہو، تاکہ ان لوگوں کا منہ بند ہو سکے جو مجھے دیکھ کر ہنس کر کہتے تھے کہ کالی کلوٹی سے شادی کون کرے گا، دیکھ لینا لڑکا خود ہی انکار کر دے گا یا بھاگ جائے گا۔ میں شدت سے منتظر تھی باسط کی گریجویشن ہونے کی، اور باسط گریجویٹ ہو بھی گیا، لیکن اس نے شادی کو کچھ وقت کے لیے مزید ٹال دیا۔ وہ نوکری کرنا چاہتا تھا، اور نوکری کرنے کے بعد ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ کافی دنوں تک نوکری کے لیے ادھر ادھر دھکے کھاتا رہا، لیکن اسے نوکری نہیں ملی۔ تو تبھی تایا نے فیصلہ کیا کہ وہ باسط کو اس کی ڈگری کے مطابق کاروبار کر کے دیں گے، لیکن کاروبار کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ سو ایسے وقت میں ایک اچھی منگیتر کی طرح میں نے باسط کی مدد کرنے کا سوچا، اور اپنے سونے کے کنگن جو ابا نے مجھے اچھے وقتوں میں بنا کر دیے تھے وہ بیچ کر میں نے باسط کو کاروبار کرنے کے لیے پیسے دے دیے۔ میں جو کچھ عرصے پہلے بہت سیانی ہو گئی تھی اور اپنے حصے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، تو تایا نے مجھے ایسی لگام ڈالی کہ اب میرا دماغ بالکل کام نہیں کرتا تھا۔ میں جیتی تھی تو باسط کے لیے، مرتی تھی تو باسط کے لیے ہی۔ اس قدر وہ میرے دل میں بس چکا تھا، میں اس پر اپنا سب کچھ قربان کر سکتی تھی۔ یہ بات تایا اور باسط سمجھ چکے تھے، انہوں نے مجھے دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے کنگن کے بعد انگوٹھی اور لاکٹ بھی باسط کے کاروبار میں چلے گئے۔ یوں 2 سال کی محنت کے بعد باسط اپنا کاروبار کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کاروبار کے لیے باسط کو جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی تو وہ جھوٹ موٹ مجھ سے ہمدردی اور پیار جتانے کی کوشش کرتا۔ میں سمجھتی تو تھی کہ وہ سب جھوٹ ہے،
لیکن میں اس کے بہکاوے میں پھر بھی آ جاتی تھی، اور میرے پاس جو کچھ بھی رقم یا قیمتی چیز ہوتی میں اٹھا کر اسے دے دیتی تھی۔ اماں نے مجھے کئی ایک بار ٹوکا بھی، لیکن میں نے اماں کو چپ کروا دیا کہ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ جب ایک لڑکا کر رہا ہے تو میں کیوں اسے اپنے ہاتھ سے جانے دوں؟ باسط کا کاروبار سیٹ ہو چکا تھا، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ اماں نے تایا سے بات کی کہ اب وہ شادی کی تاریخ رکھ دیں، لیکن تایا کے بھی آگے سے اپنے ہی رونے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ باسط کا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ کاروبار اس کا بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن تایا اسی لیے شادی نہیں کروانا چاہتے تھے کیونکہ ان کی سب سے بڑی بیٹی رائلہ ابھی گھر پر تھی۔ تایا پہلے رائلہ آپا کی شادی کروانا چاہتے تھے اور اس کے بعد ہی وہ باسط کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ سو رائلہ آپا کی شادی تک مجھے پھر سے انتظار کی سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اللہ اللہ کر کے رائلہ آپا کی شادی تو طے ہو گئی، لیکن رائلہ آپا کی شادی کے اخراجات کے لیے تایا نے باسط سے رقم مانگی۔ باسط کے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی، تو باسط اپنا دکھ ہلکا کرنے میرے پاس آیا۔ میں نے باسط کا دکھ سنا تو میں نے باسط کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ایک طرح سے یہ میری اپنی مدد تھی۔ اگر رائلہ آپا کی شادی جلد سے جلد ہو جاتی تو اس کے بعد ہی میری اور باسط کی شادی ہو سکتی تھی۔ سو میں نے اماں کو بتائے بغیر اپنا پلاٹ جو ابا نے میرے نام کر رکھا تھا، تاکہ جب میری شادی ہو تو مجھے جہیز لینے میں کوئی دقت نہ ہو، میں نے وہ پلاٹ بیچ کر ساری رقم باسط کو دے دی، جس سے رائلہ آپا کی شادی بہت اچھے طریقے سے ہو گئی۔ رائلہ آپا کی شادی ہو گئی، باسط کا کاروبار بھی سیٹ ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو اماں نے رائلہ آپا کی شادی کے 2 ماہ بعد تایا جان سے میری اور باسط کی شادی کی بات کی، لیکن تایا جان نے تو ایک دم آنکھیں ماتھے پر رکھ لی۔ انہوں نے جو کچھ کہا وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے نہیں کروائیں گے، ان کا بیٹا بہت خوبصورت ہے اور وہ ایک خوبصورت لڑکی ڈیزرو کرتا ہے، سو اپنے بیٹے کے لیے چھوٹے چچا کی بیٹی نمرا کا رشتہ مانگ چکے ہیں۔ اماں نے تایا کو یاد دلانے کی کوشش کی کہ انہوں نے زبان دی ہے، بلکہ سارا زمانہ گواہ ہے کہ سجل اور باسط کی منگنی ہوئی تھی، لیکن تایا تو تایا، باسط نے بھی مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ان دونوں نے مل کر میرا استعمال کیا تھا، میرے احساسات کے ساتھ کھیلا تھا۔ ان کا مقصد صرف اور صرف میرے حصے کی جائیداد اور پیسے کو ہڑپنا تھا، جو وہ ہڑپ چکے تھے۔ میں اپنے زیورات سے لے کر پلاٹس تک سب کچھ بیچ باچ کر باسط کو دے چکی تھی۔ اب میرے پاس صرف وہ گھر ہی بچا تھا جس میں ہم سب رہ رہے تھے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے میری زندگی میں طوفان مچا دیا، کچھ ایسا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اتنی اندھی اور بے وقوف کیسے ہو سکتی ہوں؟ مجھے خود پر ہی غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ جس گھر کو میں اپنا سمجھ رہی تھی وہ گھر بھی میرا نہیں تھا۔ کچھ دنوں پہلے باسط نے دھوکے سے مجھ سے گھر کے کاغذات پر بھی دستخط کروا لیے تھے، اور اب وہ گھر بھی میرے پاس نہیں رہا تھا۔ ابا جو کچھ میرے لیے کما کر چھوڑ کر گئے تھے کچھ بھی میرے پاس نہیں تھا، سب کچھ تایا اور باسط ہڑپ کر چکے تھے۔ سو ہمیں اٹھا کر گھر سے باہر پھینکنے میں انہوں نے ایک پل نہیں لگایا تھا۔ میں نے تایا جان کی بہت منت سماجت کی کہ بھلے میری باسط سے شادی نہ کروائیں، لیکن ہمیں گھر سے تو نہ نکالیں، ہم کہاں جائیں گے، ہمارا اس دنیا میں اور تو کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن وہ اس قدر بے حس ہو چکے تھے کہ مجھ پر اور اماں پر بالکل بھی ترس نہیں آیا تھا۔ سارا محلہ کھڑا ہماری بے بسی کا تماشا دیکھتا رہا، لیکن کسی نے بھی آگے بڑھ کر تایا جان کو ہمیں گھر سے نکالنے سے نہیں روکا۔ ہم گھر سے نکلے تو ہماری حالت بہت زیادہ بری تھی، تن پر جو کپڑے تھے بس صرف وہی ہمارے ساتھ تھے، باقی کچھ بھی اب ہمارے پاس نہیں رہا تھا۔ اماں کی عمر پہلے ہی اتنی گزر چکی تھی، وہ بوڑھی ہو رہی تھی، وہ خود کو سنبھالتی یا مجھ لنگڑی کو؟ بمشکل میرا ہاتھ پکڑے وہ بھی میرے ساتھ گھسٹ گھسٹ کر چل رہی تھی۔ ہم تھوڑی دور ہی آئے تھے کہ میرا سانس بند ہونے لگا، میرا گلا سوکھ گیا۔ اماں مجھے ایک طرف بٹھا کر میرے لیے پانی لینے مسافروں کے لیے بنائے ہوئے مٹی کے کولر کے پاس گئیں۔ اماں پانی لے کر واپس آ رہی تھیں کہ اگلے ہی پل میری چیخیں آسمان کو چھونے لگی، کیونکہ ہوا ہی کچھ ایسا تھا جس نے میری پوری زندگی کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اماں جب میرے لیے پانی لے کر آ رہی تھی تو ایک گاڑی بڑی تیز رفتاری سے آئی اور اماں کو اڑاتی ہوئی دور جا کر رک گئی۔
اماں درد سے نڈھال بے ہوش ہو چکی تھیں۔ میں بمشکل اپنی ٹانگ گھسیٹتی ہوئی اماں تک پہنچی اور اونچے سے اونچا رونے لگی۔ گاڑی سے ایک عورت اور مرد نکل کر آئے، جلدی سے مجھے اور اماں کو گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ اماں ICU میں تھی، ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور میں بھی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ وہ عورت مسلسل شرمندہ ہوتے ہوئے مجھے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں کی حالت بہت سنجیدہ تھی اور پھر ڈاکٹر نے ایسی بات بتائی جو سننے کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں پھر سے رونے چلانے لگی، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اماں کوما میں چلی گئی ہیں۔ انہیں کب ہوش آئے گا یا نہیں، ڈاکٹرز نہیں جانتے۔ جو عورت مجھے اور اماں کو ہسپتال لائی تھی، اس نے مجھ سے میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھا، اور یہ جان کر کہ میرا اس دنیا میں اماں کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی، تب تک جب تک میری اماں کو ہوش نہیں آ جاتا۔ اس عورت کا گھر بہت بڑا تھا، بالکل محل جیسا تھا۔ میں اس کے گھر پر ہی رہنے لگی۔ اس عورت کے بچے بھی تھے جو کہ اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ اس عورت کا نام فضیلت آنٹی تھا۔ فضیلت آنٹی کے شوہر کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی، جس کے بعد ان کے بچے ناراض ہو کر الگ الگ گھروں میں منتقل ہو گئے تھے۔ اب وہ اپنے بڑے سے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں۔ اب ان کے گھر میں میرا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھے بالکل ایسے ٹریٹ کرتی تھیں جیسے میں ان کی بیٹی ہوں۔ میرے کالے رنگ اور لنگڑی ٹانگ سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ فضیلت آنٹی کا شوہر مجھے اچھا انسان لگا تھا، وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے میرا ہر انسان سے اعتبار ہی اٹھا دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے اوپر سے میرا کمبل ہٹ گیا ہو۔ پھر میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو فضیلت آنٹی کے شوہر اقرار انکل کو اپنے اوپر جھکا پایا۔ میرے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ میری چیخیں اتنی بلند تھیں کہ اقرار انکل گھبرا کر فوراً کمرے سے بھاگے۔ میری آواز سن کر فضیلت آنٹی کمرے میں آئیں۔ وہ سمجھیں کہ شاید میں کسی ڈراؤنے خواب کی وجہ سے ڈر گئی ہوں۔ وہ مجھے تسلی دینے کے بعد مجھے دوبارہ سے سلا کر چلی گئیں، لیکن میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میرا خوف دور نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے حیرت تو اقرار انکل پر تھی جو مجھ پر گندی نظر رکھتے تھے۔ میں وہ لڑکی تھی جس کو اس کی بدصورتی کی وجہ سے کوئی مرد دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اور یہاں اقرار انکل اتنے ہوس زدہ اور خبیث آدمی تھے کہ انہیں میری رنگت سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں ایک عورت تھی، میرا فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں یہی کافی تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میں اس گھر میں اب محفوظ نہیں ہوں۔ میں فضیلت آنٹی کو بھی اقرار انکل کی سچائی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ اپنے شوہر کے مقابلے میں وہ میرا یقین ہرگز بھی نہ کرتی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اگلے ہی دن میری اماں کو ہوش آ گیا۔ ان کو ہوش آیا تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ فضیلت آنٹی سے کہا کہ اب میں ان کے گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ فضیلت آنٹی بھی جانتی تھی کہ میرے اور اماں کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا پرانا گھر، جو ان کے لیے چھوٹا سا تھا لیکن ہمارے لیے بہت بڑا تھا، وہ میرے نام کر دیا اور مجھ سے کہا کہ میں ہمیشہ وہاں رہ سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مجھے گھر پر کاروبار بھی شروع کر کے دیا، جس سے میں ماہوار اچھا خاصا کما سکتی تھی۔ فضیلت آنٹی چاہتی تھیں کہ میں کسی پر بھی انحصار نہ کروں، بلکہ اپنا فیوچر خود بناؤں اور اپنے لیے خود کماؤں۔ میں فضیلت آنٹی کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا، اور پھر ہم ان کے گھر سے ہمیشہ کے لیے دوسرے گھر میں منتقل ہو چکے تھے۔ کچھ دنوں بعد سنا کہ فضیلت آنٹی کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کے انتقال کا بہت دکھ تھا۔ اس سے زیادہ دکھ اقرار انکل کی اصلیت سامنے آنے کا تھا، کیونکہ فضیلت آنٹی کا انتقال ہوتے ہی اقرار انکل نے ان کی ساری جائیداد ہڑپی اور ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ پیچھے فضیلت آنٹی کے بچوں کے لیے انہوں نے 1 روپیہ تک نہیں چھوڑا تھا۔ میں فضیلت آنٹی کو ہمیشہ یاد کرتی تھی، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی میری زندگی اتنی سنور چکی تھی۔ ہمیں نہ صرف اچھا گھر مل چکا تھا بلکہ ہم اچھا کھاتے بھی تھے۔ میں گھر پر ہی رہ کر کپڑے سیتی تھی۔ فضیلت آنٹی نے مجھے ایک آن لائن ویب سائٹ خرید کر دی ہوئی تھی، جس پر میں اپنے بنائے ہوئے ڈیزائن سیل کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ کام اس قدر بڑھ گیا کہ میں نے ورکرز رکھنے شروع کر دیے، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب میرا خود کا بوتیک بن چکا تھا۔ بس مجھے انتظار تھا اس دن کا جب میرا بوتیک پورے ملک میں تو کیا، پوری دنیا میں نام کما سکے،
اور مجھ پر ظلم کرنے والوں کو میں بتا سکوں کہ رنگت سیاہ ہو یا ٹانگ لنگڑی ہو، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل خوبصورتی دل کی ہوتی ہے، اور اصل محنت اپنے زور بازو پر کمانے میں ہے، دوسروں کا حق مار کر کاروبار چمکانے میں نہیں۔ میں کام کر رہی تھی اور اپنی زندگی کے ساتھ مطمئن تھی، لیکن اماں میری وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی تھیں۔ آخر کو بیٹی کی ماں تھی، سو انہیں یہی فکر تھی کہ بیٹی کی شادی ہو جائے اور بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے۔ وہ مجھے میرے شوہر کے گھر میں خوش دیکھنا چاہتی تھیں، لیکن وہ جانتی تھیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنی مرضی اور خوشی سے میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہے گا۔ اماں ہر وقت میرے لیے ہی سوچتی رہتی تھیں۔ میں بہت کوشش کرتی تھی ان کا دھیان بٹانے کی، تاکہ میری وجہ سے ان کے دماغ پر کوئی اثر نہ ہو۔ لیکن ایک صبح جب میں اٹھی اور ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں جانے لگی تو اماں نے میرے ہاتھ سے برتن لے لیے اور کہا کہ تو آرام کر، تیرا تو ابھی نکاح ہوا ہے، تیرے لیے ناشتہ میں خود بنا دوں گی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ میرا تو کوئی نکاح نہیں ہوا تھا۔ پھر اماں ایسا کیوں کہہ رہی تھیں؟ شاید ان کے دماغ پر اثر ہو چکا تھا۔ میں 36 سال کی ہو چکی تھی اور ابھی تک کنواری تھی۔ یہ صدمہ کسی بھی ماں کو پاگل کر سکتا ہے۔ اس سارا دن ماں نے مجھ سے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ مجھے لگا شاید آج اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں۔ لیکن اگلی صبح پھر سے یہی ہوا۔ اماں نے مجھے کہا تو کوئی بھی کام نہیں کرے گی، تیرا تو ابھی نکاح ہوا ہے۔ میں حیرت سے اماں کو دیکھتی گئی کہ جانے اماں کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اماں کو کہا کہ میں انہیں ہسپتال لے جاتی ہوں، لیکن اماں ہسپتال جانے کے لیے تیار نہیں تھی، بلکہ وہ زور و شور سے میرے حصے کے کام کر رہی ہوتی تھیں اور خوش ہو رہی ہوتی تھیں کہ آخر میری بیٹی کی شادی ہو ہی گئی۔ مجھے اماں کی غائب دماغی پر افسوس ہوتا تھا، کیونکہ میری کوئی شادی نہیں ہوئی تھی اور میری شادی کی عمر بھی نکل چکی تھی۔ سو اب مجھے امید نہیں تھی کہ میری شادی ہوگی، لیکن اماں جانے کس خواب کے اثر میں جی رہی تھیں۔ مجھے اماں کو دیکھ کر بہت زیادہ رونا آتا تھا، کیونکہ میری وجہ سے انہوں نے ساری زندگی بہت سفر کیا تھا۔ ابا کے بعد انہوں نے دوسری شادی صرف میری وجہ سے نہیں کی تھی تاکہ مجھے سنبھال سکیں، اور اب میری وجہ سے ہی ان کے دماغ کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت میری شادی کو ہی سوچتی رہتی تھیں، اسی لیے انہوں نے خود ہی سے فرض کر لیا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے، اور اسی مفروضے میں وہ خوش رہنے لگی تھیں۔ میرے ساتھ روز یہی ہونے لگا۔ اماں روز کہتی کہ تیرا نکاح ہوا ہے، اور یوں ہی 2 مہینے گزر گئے۔ اماں کی ذہنی حالت کے پیش نظر میں نے فیصلہ کیا کہ میں شادی کر کے ہی رہوں گی، اس کے لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں نے آن لائن ایک شخص سے دوستی کی۔ 2 دن بعد میں نے اسے اپنی تصویر بھیج کر شادی کی آفر کر دی۔ میری تصویر دیکھ کر اس نے مجھے ویسا ہی ذلیل کیا جیسے آج تک سب نے مجھے کیا تھا، کیونکہ میں شادی کے قابل ہی نہیں ہوں۔ لیکن جب میں نے اسے یہ بتایا کہ میں بہت زیادہ امیر ہوں اور اپنا کام کرتی ہوں، میرا اپنا بوتیک ہے، تو وہ فوراً مان گیا، اور اگلے ہی دن میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے عدالت پہنچ گئی۔ میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ عدالت میں نکاح کرنے گئی تھی۔ جب نکاح کا وقت ہوا اور نکاح ہونے لگا تو اسی وقت میری ماں ہمارے محلے کے امام مسجد کے ساتھ آ گئی اور مجھے نکاح کرنے سے روکنے لگی، لیکن میں رکنے والی نہیں تھی۔ تبھی امی مجھے زبردستی گھر لے آئیں، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی امام مسجد کے ساتھ مل کر میرا نکاح کروایا ہوا تھا۔ میں نے بہت پوچھا کہ انہوں نے میرا نکاح کس کے ساتھ کروایا ہوا ہے، لیکن اماں کچھ بھی نہیں بولی۔ بس وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر لے آئیں اور مجھے کمرے میں بٹھاتے ہوئے کہا کہ تم کہیں بھی باہر نہیں جاؤ گی، تمہارا نکاح ہوا ہے۔ میں اماں کی اس رٹ سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ جانے اماں کو یہ پٹیاں پڑھا کون رہا تھا۔ میں نے امام مسجد سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میری اس سے بات نہیں ہو پائی۔ اگلی رات اچانک پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے بیڈ سائڈ پر دیکھا تو وہاں پانی کا جگ خالی پڑا تھا، سو میں پانی لینے کے لیے کچن کی طرف گئی تو مجھے اماں کے کمرے سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں حیران تھی کہ اس وقت اماں کس سے باتیں کر رہی ہیں۔ میں دبے قدموں اماں کے کمرے کے پاس گئی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ اماں محلے کے امام مسجد کے ساتھ مل کر میرے نکاح کی کوئی بات کر رہی تھیں۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا تو امام صاحب نے نکاح نامہ نکالا اور میری اماں کے سامنے رکھ کر کچھ پڑھنے لگے، اور اگلے ہی پل میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
جب مولوی صاحب نے ایک طرف پڑی خالی کرسی کی طرف دیکھ کر کہا قبول ہے قبول ہے، اور پھر میری اماں کی طرف دیکھ کر کہا کہ نکاح ہو چکا ہے، تو اماں بہت زیادہ خوش ہوئیں اور اسی خوشی میں اٹھ کر فوراً سے اپنی الماری کے پاس گئیں۔ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں سونے کا سیٹ تھا جو میں نے انہیں پچھلے مہینے ہی بنوا کر دیا تھا۔ انہوں نے وہ سیٹ امام مسجد کی جھولی میں رکھ دیا، جسے دیکھ کر امام صاحب کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ یہ دیکھ کر ہی میری روح کام گئی تھی کہ اماں امام مسجد کے ساتھ مل کر روز میرا ایک نکاح کرواتی تھی۔ امام مسجد اماں کی غائب دماغی سے واقف ہو چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ میرے نکاح کے لیے پریشان رہتی ہیں، تو اس نے اماں کو بیوقوف بنا کر دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کا فیصلہ کیا، اور پچھلے 2 ماہ سے وہ اماں کو روز ایسے لوٹ رہا تھا۔ وہ اماں کو یقین دلاتا تھا کہ ان کی بیٹی کا نکاح ہو گیا ہے، اور پھر اماں خوش ہو کر جو کچھ بھی میں اماں کو دیتی تھی وہ اٹھا کر امام صاحب کو دے دیتی تھیں۔ امام صاحب جیسے ٹھگ اور دھوکے باز لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، جو معصوم لوگوں کا فائدہ اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ میں نے فوراً سے اپنے پڑوسیوں کے گھر فون کیا، انہیں بلا کر ساری بات بتائی۔ انہوں نے مولوی صاحب پر دھاوا بول دیا۔ امام صاحب کو دیے ہوئے کمرے سے وہ سارا سامان برآمد کیا گیا جو اماں نے انہیں دیا تھا۔ وہ امام 4 ماہ پہلے ہی نیا محلے میں آیا تھا اور وہاں ہی رہنے لگا تھا۔ لوگوں نے اسے مسجد کا امام بنا دیا تھا اور ہر طرح کی سہولیات بھی پہنچانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کوئی امام نہیں تھا، بلکہ امام کے بھیس میں ایک دھوکے باز تھا جو لوگوں کو جہاں بھی جاتا تھا لوٹتا تھا، اور یہاں اسے میری اماں معصوم مل گئی تھی۔ اماں اس کے پاس میرے لیے تعویذ کروانے گئی تھی۔ جب اماں نے ساری بات اسے بتائی اور ساری کہانی سننے کے بعد اس نے میری اماں کو بیوقوف بنانے کا سوچا، اور یوں وہ اماں کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتا چلا گیا۔ یہ تو شکر تھا کہ اس رات میری آنکھ کھل گئی، ورنہ پتہ نہیں وہ ٹھگ ہم سے کیا کیا لوٹ کر چلا جاتا۔ محلے والوں نے اس جھوٹے اور دھوکے باز امام کو پولیس کے حوالے کیا۔ اس امام کو دیکھ کر مجھے بے ساختہ باسط اور تایا کی یاد آئی تھی، جنہوں نے میرے ساتھ یہی کیا تھا۔ اگلے دن میں اماں کو ہسپتال لے کر گئی تو وہاں میری نظر ایک جانے پہچانے چہرے پر پڑی، اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ویل چیئر پر تایا جان تھے۔ میں نے نرس سے پوچھا، نرس نے بتایا کہ وہ ایک پاگل شخص ہے، اس کا بیٹا پچھلے مہینے ہی یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ تایا جان نے جس بیٹے اور دنیا کے لیے مجھے دھوکہ دیا تھا اور مجھ سے میرا حق چھینا تھا، آج وہ ان کا بھی نہیں رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میری زندگی کی کہانی سننے والے ہر انسان سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں پیش آنے والا کوئی ایسا واقعہ کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجے جس سے انہیں مکافات عمل پر پختہ یقین ہوا ہو۔